لندن کے حوالے سے بھی 2 منٹ میں آتا ہوں. ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یادیو جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا وہ بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس. چائنیز جو فورن منسٹری تھی، چائنیز فورن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فورن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو دور کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹ آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے، یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونیل دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 بیانات. ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی. عمران خان نیازی کی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن، یہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے، اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجئے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالیوں نے. یہ اتوار والے دن، حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہیں وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. میل آن سنڈے ہیز ٹوڈے پبلش اے اسٹوری. اس کو انہوں نے آر ریسپانس واز آسکڈ، اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں ضلع وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے، اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج ظفر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی، اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے، حکومت برطانیہ نے، سنڈے تھا، دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائیے. ان میں سے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی، وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود برد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کر دوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی، اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں
PMLN پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی۔ آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، FIA ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable ناقابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل، ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے، ان سے ملوایا گیا، اور پھر سٹوری چھپوائی گئی۔ اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں۔ عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک۔ تو اس کے بعد جب لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا، جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھڑکے ہیں بالکل۔ جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں۔ اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے، اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ میں ایک ناچیز خطا کار ترین انسان ہوں، اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائمز ایجنسی، جو کہ ایک شورا فاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائمز ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے۔ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ۔ اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ This application is in the respect of funds held in the name of or associated۔ اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور associated to سلیمان شہباز شریف، hereby referred to as سلیمان شریف and شہباز شریف، hereby referred to as شہباز شریف۔ یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں۔ پھر انہوں نے
صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں وہ بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دی ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU, جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجئے مہربانی کریں ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ کے سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو، باقی حقائق کا علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ بھی دیا، میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے، اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شوگر ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا، اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی alleged criminality is that of misuse of authority، جس کی انہیں بات، جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ associated money laundering، اور اس میں لکھا اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو ورگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیں. میں آپ کو دے دوں گا. چلیے ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن، یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019، اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر، میں نے NCA کے آپریشن مینیجر کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری، آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور، who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو بھی ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہی کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں.
ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. شہزاد سلیم gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں خدا نخواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمیشنیں یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے ہیں, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکیومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک, اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جو کو لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی, اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے بلا خوف تردید. یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو اپنا کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ بہرحال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں, ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز, وہ ساری بات بتا دی. میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ سٹوری ڈیلی میل نے چھاپی. میں آپ کو جانتے ہوں, میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے, اور فرسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے, یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے. آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, یہ جو 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر اب وہ ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کو معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتے لوگ آتے رہے, پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنے کر لے, شاید ایف آئی اے دھون سے دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو, کیونکہ ایف آئی اے تو پیورلی ان کے انڈر ہے, اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا, اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ تو دور کی بات ہے,
یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ، جو الزامات لگائے، جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں. اگر ڈیفڈ کی جو ڈیلی میں بات ہے، یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ، جو الزامات لگائے، جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں. اگر ڈیفڈ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز آف پاؤنڈ سائفن آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے، تو پھر این سی او کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ این سی اے نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا، دبئی میں، پاکستان میں، برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفڈ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے، یہ ان کی گراؤنڈز ہیں سسپیشن کے جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائے 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفڈ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں، میں اس میں آتا ہوں کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ، اے ایف او از سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل، اور کورٹ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا. میں وہ بات میں چاہتا ہوں. تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے، جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ این سی اے یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا اور لائرز کو نہیں بلایا. اب آ جائیں اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے، میں آتا ہوں 1-2 اور پوائنٹس ہیں. یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر، جو ان کی این سی کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی یو کے کرمنل کنوکشنز. اب میں یہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے، اگر یا خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے، سول کیس کی بات کی جا رہی ہے، سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی. تو یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے بارے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا، اس کا کنکلوژن: the total sum of which is supposed to be recoverable property، یہ این سی کہہ رہا ہے کورٹ کو، is above the minimum cost. minimum amount ان کی تھریش ہولڈ ہے. the minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1000 pounds. یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں this will ultimately، یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. this will ultimately allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنا ریکویسٹ کے جواب میں. as outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب، میں آپ کو یہ جو سسپیشن
جو اس کی ہیں گراؤنڈ پر سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے, 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ یہ نکالنا تھا 4 اکاؤنٹ کا, میرے پاس ہے, میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا, میں آپ کو سارے اس کی کاپی دکھا دیتا ہوں, کہ میرا ایک, اور کہا گیا کہ شہباز شریف کا تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سن میں کتنے یعنی چالاکی, بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ, یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس, آپ جانتے ہیں پاپ, یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں, وہ تو کوئی کہیں میں دیتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ NCA کے لیٹر, یہ دیکھ لیں NCA کے لیٹر. اس میں NCA مجھے کہتا ہے لائر کو, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جونتھن, I hope this finds you well. یہ having had a chance to review the material provided by yourselves on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father, فادر کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. Your client and his father, اور میں on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سولسٹر ہے جس نے میرا, یہ میں بتاتا ہوں, جو پراپرٹی جو بیچی اس کے سارے کاغذات اس کے پاس تھے, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈس کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر دیں, اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سولسٹر کو, اور کیا لکھا, I میاں محمد شہباز شریف give consent to Conway and Company to provide the following material to the National Crime Agency. نہیں, یہ نہیں ہے, آئی گئی تھی. تھینک یو ویری مچ. اور سارا وہ لیٹر نیچے کس کے بارے میں, correspondence in relation to the transfer of sale proceeds from flat 230 Upper Berkeley Street, London, so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح, یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دے دی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال FI کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا. وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے. اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. دا میٹر اینڈس. یہاں تو نہیں ہوتا کہ دھون سے دھاندلی تو نہیں ہوتی. آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں لگاتے یہاں وہاں پہ. وہاں پر ایک مہذب معاشرے میں وہ قانون کی حکمرانی ہے. ایک بات.
دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو، کیونکہ وہ جو بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا، اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا، یہ میں نے ان کو دے دیا، میں نے ان کو اپنا کانسنٹ. I, Mia Mohammad Shahbaz Sharif, give consent to Habib Bank Limited, UK Limited, providing the following material to the National Crime Agency. یہ لیٹر ہے 18 جولائی 2020 کا. یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر ایف آئی اے ٹپک پڑا اس میں. ایف آئی اے یہ خالی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات نہیں ہے، یہ اے آر جو کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے یعنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، اس کو این سی اے کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی اے ٹپک پڑا. اور ایف آئی اے کیا کہتا ہے؟ وہ اپلوڈ کرنا ہے ہر طرف. سیپریٹلی فرام دی ابو ان نومبر 2020، یعنی پچھلے سال نومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے ڈی جی لنڈن میں 9 دسمبر 2019 کو. اے آر یو سے خط جاتا ہے 11 دسمبر 2019 کو، اور نیب یہ ایف آئی اے ٹپکتا ہے نومبر 2020 میں. ایک سال بعد جب ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں، کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوا، تو پھر ایف آئی اے اپنا ٹپک پڑا ایکسٹینشن نے لینے کے لیے کہا جی. اور لکھتے ہیں کہ سیپریٹلی فرام دی ابو in November 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against Mia Mohammad Shahbaz Sharif. یعنی ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے. تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ میرے مربی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تھے. میں ایک لطیفے کے اور لطیف انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی اور اس کے بچوں نے اس کو آپ اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا، تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بہت خوب بات ہے، بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا. اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس سے ہوتی تھی اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا. بچے الحمدللہ وہ تو بری، اور شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا. اندازہ کریں. میں وہ تو پھر اپنا پریس کانفرنس ہٹ کے بات ہوگی نا. اب آپ نے جو کوئی بات کر دی، عمران خان کو دن میں اور خواب میں ملتا ہوں، اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آگے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں وہ میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ have registered a further case against Mia Mohammad Shahbaz Sharif and SS اپنا سلمان شہباز. یہ ہے ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ. یہ ایف آئی اے کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا، ان کا خیال تک چند ہفتوں اور مہینوں میں ڈیفٹ کے پیسے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا اور پوری قوم کو ہم شہباز شریف کو دیش نکالا دے دیں گے اور کہیں گے اچھا تم کہتے تھے نا کہ میرا نام بدل دینا، میرے خلاف اگر ایک دہلی کی کرپشن آ گئی تو بدلو اپنا نام. جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تہمت لگتی تھی تو یہ پر جناب یہ گیا ان کے پاس اور پھر یہ کورٹ میں دیا انہوں نے. میں اگلا پڑھ دیتا ہوں. Relating to money laundering, forgery, criminal breach of trust and cheating of public shareholders. یعنی نیب بھی بات کر رہا ہے، اے آر یو بھی بات کر رہا ہے، ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہ سوال میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میں لوں تاکہ پتہ نہیں آپ کو شاید اس سوال کی جواب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتاتا پھروں، اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹس، کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا. این سی اے دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے، کرائمز ایجنسی. ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے
دنیا کے ہر کونے سے لیے، ضبط کیے، پینلٹیز دی، سزائیں دی. یہ ان کی تاریخ ہے. کوئی میرے وہ رشتے دار تو نہیں تھے، نہ ہیں، کہ وہ مجھ سے اتنا پیار محبت جتاتے ہیں کہ مجھے وہ چھوڑ دیتے میری ساری مجھ سے کانسنٹ لینے کے باوجود. تو اگر آف شور اکاؤنٹس میں جس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میرے پیسے جمع ہوتے تھے، تو NCA تو 1 سیکنڈ میں وہ نکال لیتی. عمران خان نیازی نے کیا چائنا فورنزک آڈٹ کے لیے میرے خلاف ٹیمیں نہیں بھجوائیں؟ ملتان میٹرو اور یادیو کا تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر ڈیفٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا. اور مجھے نہیں علم کہ NCA نے برطانیہ میں کس کس کونے خدرے میں ہمارے خلاف تحقیقات کی ہوں گی ان 2 سالوں میں یا 17-18 مہینوں میں، اور کون کون سے آئل آف مین میں گئے یا نہیں گئے، مجھے نہیں علم. لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنا آخری تہ سے بھی وہ نکال کے لے آتے. دس از دیئر ایکسپرٹیز، دس از دیئر جاب، دس از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دس از دیئر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کے سامنے یہ اب بالکل روز روشنی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ یہاں پر بھی. اور پھر عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی حد تک، جو فیکٹس میں بتا رہا ہوں نا، میرے بارے میں کیا کہا، فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، کہ نہ کمیشن، نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ کک بیک. عدالت عظمیٰ نے کیا کہا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے کہ شہباز شریف بن آشیانہ اینڈ ہی ہیز کم کراس لائک اے گڈ گائے. اس نے پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ان کو پسو پڑے اور یہ لندن یاترا پر مجبور ہو گئے. اور نہ جانے وہاں پر جا کر کتنے انہوں نے 1000 پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ، مجھے نہیں علم، خرچے ہوں گے، کرائے، ہوٹل کے خرچے اور یہ سارے پلندے. اور اس کے بعد نکلا کیا کہ لندن کی مجسٹریٹ نے، کی عدالت نے NCA کی یونیلیٹرل درخواست پر، کہ میرے کوئی وہ رشتہ دار تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ہمیں فیور کرنے کے لیے جاتے، یونیلیٹرل اپنا وہ اپلیکیشن لے گئے. اور یہ آخری ایک جملہ ہے جو کورٹ نے لکھا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. It is ordered that the AFOs are hereby set aside. تو hereby set aside کا کیا مطلب ہے؟ کلین چٹ ہے، ختم ہو گیا، اب it's over, finished. اور کیا مطلب ہے set aside کا؟ بس set aside کہہ لیں یا اور کیا لیگل پارلنس ہے، اگر جو کورٹ میں جو کہتے ہیں جب کورٹ فیصلہ حق میں دیتی ہے، لفظ ہے نہیں، یہ تمام الزامات سے بری ہو گئے، بری نہیں، آنریبل نہیں ہوتا ہے، نہیں انگلش میں ایک لفظ ہے، باعزت طور پر ان کو ایکوٹل، ہاں ایکوٹل بھی کہہ لیں. تو اس کے ہم پلہ کہ سیٹ اسائڈ. اب میرے اکاؤنٹ کو انہوں نے دیکھا جو باقی 20 سال کا اور 6 سال کا ہے وہاں پر جنرل رول کہ 6 سال کے وہ دیکھتے ہیں، بٹ دے ہیو ایکسیپشن پاورز آلسو، واسٹ پاورز. اور وہ 20 سال کے 2004-5 کے تک چلے گئے. کس طرح آپ نے یہ پراپرٹیاں خریدیں. اور میں کہتا رہا آپ کو کہ کیا میں جب برطانیہ گیا غریب الوطنی میں، تو یا تو میں ملکہ کا مہمان بنتا اور وہ ان کا ویکلی جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے منصور صاحب وہ لیتا، تو یا پھر کوئی عزت سے جو میرے والد نے ہمیں سکھایا، مجھے سکھایا، میاں نواز شریف کو سکھایا بچوں کو کہ محنت کرو، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دیا. میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا تھا، آئی میڈ این ایفرٹ. یاد ہوگا آپ کو مجھے جس طرح مشرف صاحب نے بھجوایا، وہ میں اس میں وقت ظاہر کرتا آپ کا. اس کے بعد میں نے لندن میں بھی کاروبار شروع کیا. بھائی اب پتہ نہیں اپنا رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، میں کچھ تو کماؤں. تو وہ اس کے لیے جتنی بھی تگودو کی، جو لون لیے، جو کوئی ریز کی کیپٹل، وہ سارے کا سارا میں نے جو NCA کے حوالے کر دیا، والنٹری. ان کو کسی ایک موقع کے اوپر ان کو جو پروڈکشن آرڈر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. بائی دا گریس آف گاڈ اٹ واز آل ٹوٹل ولنگ کوآپریشن. تو اس کو اس ملک کے اندر اس کو اپریشیٹ نہ کرنا اور ٹرسٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے. میں ایک آخری میں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے
اگر وہ آپ کا سوال آیا تو میں اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم نے دیکھ لیا اور پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا پیسہ، کک بیک کمیشن کا، ڈفٹ کا پیسہ ہو، یا اپنا آرڈن لائن کا ہوتا، خدا نہ خواستہ میٹروز کا ہوتا، لیپ ٹاپ کا ہوتا، میں یہ سیف سٹی کا ہوتا، کھربوں کی میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے پنجاب کے عوام کی خوشحالی کے لیے، یا نواز شریف کے خلاف ہوتا، تو کیا لندن کی یہ NCA ہمیں بخش دیتی؟ کیا اب مجھے کوئی دور دور تک کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ غیر قانونی وہ کام کبھی کیا نہ انہوں نے، اور آج انہوں نے اگر یہ 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تحقیق ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہوگی، سونگ لی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف مجھے، ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور آج تک پاکستان میں اور لندن کی اعداد، آپ نے براڈ شیٹ کو دیکھ لیا، براڈ شیٹ میں کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح صلہ دینا کہ جیلیں کاٹو، ان کو رکھو اندر، یہ آج عدالت عظمیٰ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لندن کے فیصلے کے بعد آج عدالت عالیہ کے بھی لمحہ فکریہ ہے. نیب نیازی گٹس کو تو چھوڑ دینا، وہ تو ایک فکس میچ ہے. FI تو ان کا اپنا گھر کا ادارہ ہے. یہ آج مقننہ کے لیے، اس ملک کے تمام قانونی اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال لینے سے پہلے، کہ میری بدنامی کا معاملہ نہیں تھا. مجھے تو انہوں نے بدنام جو کرنا تھا وہ اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کروڑوں روپے لگائے ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح پیسہ ضائع کیا، قوم کا پیسہ ضائع کیا. ڈفڈ ہو، یادیب ہو، ملتان میٹرو اور جاوید صادق ہو، خود صادق امین بنتے ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. وقت آ جائے گا کہ صادق کون اور امین کون ہے، وقت آ جائے گا، بہت جلد آئے گا. کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایک دن آپ کو ان کا پھر خود سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بدنامی تو میری کی، ملک کو کس طرح بدنام کیا، پاکستان کو. اور یہی نہیں، کیا میں اکیلا تھا؟ یہ نواز شریف یا ہمارے بچے تھے ان کو NCA کے لیے؟ کدھر کہ علیمہ خان صاحبہ کی وہ سلائی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبئی اور جہاں پر ان کی پراپرٹیاں، کیا آپ نے NCA کو بھیجا وہ کیس؟ آپ نے تو بھیجنا ہی نہیں تھا. وہ آپ کی سکی محترمہ ہیں، بہن ہیں. کیا نیب کو کبھی خیال آیا؟ کیا ARG کو کبھی خیال آیا؟ ملاقاتیں کی وہاں پر؟ کیا آپ کے جو ارد گرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے رنگ روڈ میں اربوں روپے اس ملک کے لوٹے، چینی کے اربوں روپے لوٹے، اپنا یہ آپ کے آٹے کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے یہ LNG کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے جو تیل مہنگی گیس منگوائی اربوں روپے لوٹے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی NCA کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم NCA سے پتہ کروائیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں گیا؟ کچھ خدا کا خوف کر، وہ کیا ہے، واٹ کمز اراؤنڈ گوز اراؤنڈ. وقت آنے والا ہے انشاءاللہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے تمام قانونی ادارے، اس ملک کے اندر تمام شعبہ زندگی میں، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ اپنا بار ہیں یا بینچ ہے یا انتظامیہ ہے یا آپ کی مقننہ ہے، آپ کے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج کہ اس طرح کی چیرہ دستی، اس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ آخری حد تک چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سنگین مذاق اب ختم ہونا چاہیے. اب یہ سیاہ رات ختم ہونی چاہیے. وہ سورج طلوع ہونے کے لیے ہمیں دن رات دعا کرنی چاہیے جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دے کر پاکستان بنایا. قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں.